وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. محترم المقام جناب صاحبان مسند، معزز خلفائے علقۂ رحمانی، معزز اساتذہ اکرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کی آغوش میں کھلتے معطر پھول ہیں، قرآن کی آغوش میں کھلتے معطر پھول ہیں کہ جس کے بانی و باغباں عرب کے ہادی رسول ہیں. حاضرین محفل، پوری کی پوری کائنات اس خالق ذوالجلال ذات کے دربار عالی میں حقیر و فقیر بنی کھڑی ہے. اس خلاق عالم کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. سارے کے سارے مانگنے والے ہیں. اب ایک طرف پوری مخلوق یاد خدا میں مگن ہو جائے اور دوسری طرف ایک ادنا مسلمان قرآن کے فیضان رحمت میں غوطہ زن ہو جائے، اس کی تمام تر توجہ قرآن کے فیوز و برکات میں منہمک ہو جائے، تو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق ربی لم یزل فرما رہا ہے، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی. جسے قرآن کی مشغولیت نے میرے ذکر سے اور مجھ سے مانگنے سے مشغول کر دیا تو وہ محروم نہیں. آتیتہ افضل ما آتی السائلین. سارے مانگنے والے ایک طرف ہو جائے مگر یہ صاحب قرآن سب سے زیادہ عنایت و کرم کا مستحق بنے گا. میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو قرآن کے سیلان رحمت میں غوطہ زن ہو کر اس کے قیمتی موتیوں کے حصول میں کامیاب ہو جائے تو اس کا رتبہ و مقام پاکیزہ مطہر جماعت فرشتوں کے مساوی ہو جاتا ہے. حاضرین محفل، قرآن کے سیلان رحمت میں ڈوب کر اس کے قیمتی موتیوں کے حصول میں کامیاب ہونے والوں میں سے ایک تابندہ و تابع نام مبلغ ترجمہ قرآن، عکس جمال محبوباں، حامل صحبت قلندراں، حضرت قبلہ چچا جان الحاج صوفی ابرار احمد رحمانی چشتی صابری نظامی قادری قلندری علیہ الرحمہ کا ہے. آپ علیہ الرحمہ کا تعلق قرآن مقدس سے ایسا جڑا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا قرآن کی بہار سے وابستہ ہوتا تھا، آپ کا چلنا پھرنا قرآن کی رونق سے آراستہ ہوتا تھا، آپ کا سونا جاگنا قرآن کی سوز و آواز سے مزین ہوتا تھا. الغرض آپ کی زندگی کا ہر پہلو قرآن کے دامن رحمت سے وابستہ ہوتا تھا، کیونکہ آپ قرآن ہی کو لے کر میدان عمل میں آئے. ارے چراغ سے چراغ روشن کرنے والے قبلہ چچا جان علیہ الرحمہ نے قرآن فہمی کو مدرسے کی چار دیواری تک محدود نہیں کیا، بلکہ قرآن فہمی کی ایسی لہر دوڑائی کہ مساجد رحمانیہ میں خطبات جمعہ سے ہفتہ واری محافل تک، سالانہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بزرگان دین کے سالانہ محافل آراز تک، مختلف علاقائی محافل سے رمضان المبارک میں خلاصہ تراویح تک، معتکف حضرات کی تربیتی نشستوں سے خواتین کے لیے سماعت قرآن اور فہم قرآن تک، مدارس رحمانیہ کے نصاب میں شامل ترجمہ قرآن سے سالانہ بین المدارس مقابلہ جات تک، اور یہی سلسلہ کراچی سے پاک وطن تک فروغ اشاعت قرآن کو اپنا مقصد حیات بنایا. اور پھر اس بات کا اظہار شاعر کی زبان میں یوں فرمایا کہ دنیا بھر کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، دنیا بھر کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو. حاضرین محفل،
قبلہ چچا جان علیہ رحمہ کی مرتب کردہ کتاب باب الابرار ابر مرواری بار ہے، جس میں آپ نے نگارش و تحریر کے لالا زاروں کو اس طرح سمجھا کہ اس کتاب کا ہر صفحہ کفے گل فروش اور ہر ورد دامانے باغباں کی طرح گل پاش، گل رنگ اور گل پار ہے۔ آپ علیہ رحمہ آفتاب علم و دانش اور کوہ عزم و ثبات تھے، آواز حق و صداقت اور غیرت دین متین تھے، خیر خواہ امت محمدیہ اور عابد سہارخیز تھے۔ آپ بے پناہ خوبیوں کا مجموعہ تھے اور رعنائیوں کا گلدستہ تھے، اچھائیوں کی کثیر تھے اور اوصاف حسنہ کا مرقع تھے، نور اخلاص و دیانت تھے اور مظہر صدق و وفا تھے، کاش میں رمز ہدایت بھی تھے اور بہار گلشن کردار بھی، بے کرے ایثار بھی تھے اور غازی کردار بھی، ارے وہ جو سخندہ ابر گہر بار بھی تھے اور قبلہ چچا جان علیہ رحمہ ابرار تھے۔ سامعین محترم، قبلہ چچا جان علیہ رحمہ صلہ رحمی، بنی نوع انسان کی ہمدردی، حاجت مندوں کی امداد اور عفو درگزر میں جہاں پیش تھے، وہیں حق گوئی و بے باقی آپ کی خصوصیت خاصہ تھی۔ معارف زندگی میں آپ سیرت فولاد اور شبستان محبت میں حریر و پرنیاں بن جاتے۔ آپ اپنے جذبہ صادق اور عشق رسول کے طفیل ہر امتحان میں کامیاب و سرخرو رہے۔ قبلہ چچا جان علیہ رحمہ قائد حلقہ رحمانی برق بن کر اٹھے، ابر بن کر برسے اور پھولوں کی مہک بن کر اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ الغرض میرے پیارے قبلہ چچا جان علیہ رحمہ ایسے تھے کہ کوسو قضا کے رنگ تھے، ساتوں آپ کے لہجے میں ساری محفل بھول گئی، بس وہ چہرہ یاد رہا، وہ چہرہ یاد رہا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔